بعد میں نے گھر میں ہی فری لانسنگ اسٹارٹ کی. وقتاً فوقتاً میرے پاس کام انکریز ہوتا گیا تو مجھے اسٹاف کی ضرورت پڑتی گئی. وہ میں اپنے ارد گرد نیبرز میں یا اپنی فیملی میں جو فیمیلز ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کروں. تو میں نے ان کو اسٹارٹ کر دیا ان کو سکھانا، اسکلز ان میں ڈیولپ کرنا. تو یوں کرتے کرتے پھر میں نے ایک اپنی ایجنسی بنا لی ڈیجیٹل اسفیئر کے نام سے ہی، اور ماشاء اللہ الحمد للہ اب 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال سے میرا یہ انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا، ایجوکیشن کا جہاں تک سلسلہ ہے تو اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے یا آپ کو سیل فون یوز کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ انگلش تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں اور ٹائپنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی انسٹیٹیوٹ آپ کا کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے یا آپ کس لیول تک کی ورکنگ کر رہے ہیں؟ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ای کامرس کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس میں امیزون، شاپیفائی، ای بے، ٹک ٹاک شاپ، یہ سب کورسز سکھائے جاتے ہیں. صرف کورسز نہیں سکھائے جاتے بلکہ پریکٹیکل ٹریننگ. ٹھیک ہے. اس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، اے آئی سے ریلیٹڈ کورسز ہیں. اسی طرح کے یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں. اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی ہے، روبوٹکس ہے، یہ سب چیزیں ہم سکھا رہے ہیں. کہ جو منیمم بھی اگر آپ کہیں تو آپ 25, 20, 30 تو انیشیل اسٹیج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈیجکس پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈیجکس پوڈ کاسٹ اور ڈیجکس مارکیٹنگ سلوشنز، اس کا مینلی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا گیا کہ میجرلی 2 پرپزز آگے ہیں. اب نمبر 1 تو ڈیفینیٹلی جو آپ کے بزنسز ہیں، جو آپ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یا آپ کے آن لائن سٹورز ہیں، ان کی مارکیٹنگ ہے. اینڈ سیکنڈلی دا میجر فوکس جو اب بنتا جا رہا ہے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا، دیٹ از یوتھ موٹیویشن. یوتھ میں جہاں بات کرتے ہیں وہاں پہ فیمیل آڈینس یا فیمیل کا جو ایک کردار ہے وہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. آن لائن یا ای کامرس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں خواتین یا ہماری جو بہنیں ہیں وہ ایزیلی اپنے گھروں میں بیٹھ کر ارننگ شروع کر سکتی ہیں اور اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہیں. اسی سب کے لیے، اس موٹیویشن کے لیے اور اس ایک کمپلیٹ گائیڈنس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں. مریم رب نواز، یہ ڈیجیٹل اسفیئر کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں. راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل اسفیئر جو ان کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کیسے ورک کر رہا ہے اور اس میں فیمیل آڈینس کے لیے یا فیمیل یوتھ کے لیے کیا پوٹینشیل ہے اور کیا اپرچونیٹیز ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی سر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا، ذرا انسٹیٹیوٹ کے انٹروڈکشن سے پہلے آپ اپنا سیلف انٹروڈکشن اگر کروا دیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ کس طریقے سے ای کامرس سے اٹیچ ہوئیں اور آپ کو یہ آن لائن ارننگ آسان لگ رہی ہے، مشکل لگی. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیجیے گا. جی لازمی. ایسا ہے کہ جیسے نام تو آپ نے میرا بتا دیا ہے، مریم رب نواز نام ہے میرا، اور راولپنڈی کی رہائشی ہوں میں. اور جو میرا بالکل انیشیل سٹیج تھا جہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا، تو میں نے ایز اے فری لانسر خود کام کرنا اسٹارٹ کیا. میرے پاس کچھ گرافکس کی ایکسپرٹیز تھیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی اور میں نے سب یوٹیوب سے سیکھا. اور اس کے بعد میں نے گھر میں ہی فری لانسنگ اسٹارٹ کی. میرے پاس اسٹارٹنگ میں جو پروجیکٹس تھے وہ لوکل پروجیکٹس ہی تھے. کچھ کمپنیز تھیں، کچھ لنکس تھے، انہوں نے مجھے اپنا مارکیٹنگ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، ان کو سروسز دیں. وقتاً فوقتاً میرے پاس کام انکریز ہوتا گیا تو مجھے اسٹاف کی ضرورت پڑتی گئی. تو میرے پاس اسٹاف اس طرح سے تھا نہیں. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ میں اپنے ارد گرد نیبرز میں یا اپنی فیملی میں جو فیمیلز ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کروں. تو میں نے ان کو اسٹارٹ کر دیا ان کو سکھانا، اسکلز ان میں ڈیولپ کرنا. تو یوں کرتے کرتے پھر میں نے ایک اپنی ایجنسی بنا لی ڈیجیٹل اسفیئر کے نام سے ہی، ڈیجیٹل اسفیئر مارکیٹنگ ایجنسی ہے. اور اس کے بعد انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہوا. تو اسٹارٹ میں نے اسی طرح لیا کہ ایجنسی سے اسٹارٹ لیا. پھر میں اسی طرح سروسز، مارکیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرنے شروع ہو گئی، ویب سائٹس وغیرہ ڈیولپ کر کے دینا اور گرافکس کی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کرنا. تو یوں کرتے کرتے ماشاء اللہ الحمد للہ میری ٹیم کافی اچھی ہوتی گئی. اس کے بعد پھر میں نے یہ اسٹیپ لیا کہ میں یہ اسکلز جو ہیں وہ آگے فردر لوگوں میں ان کو سکھاؤں، گائیڈ کروں ان کو. تو یوں کرتے کرتے پھر میں نے یہ اسٹیپ لے لیا اور ماشاء اللہ الحمد للہ اب 2 سال ہو گئے ہیں. 2 سال سے میرا یہ انسٹیٹیوٹ ہے.
اچھا ماشاء اللہ. تو 2 سالوں میں سب سے پہلے دیکھیں جو انٹروڈکشن ہوتا ہے نا, اس میں کچھ لوگ اس کو ایز اے انٹروڈکشن لے کے اور اس میں موٹیویشن نہیں ملے گی تو اسکپ کر دیں گے. میں بڑے سٹارٹنگ میں آپ سے یہ بات پوچھ لیتا ہوں تاکہ ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو, اسپیشلی جو ہماری فیمیل ہیں گھروں میں بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہی ہیں. ای کامرس یا آن لائن ارننگ جو جس طریقے سے آپ ورک کر رہی ہیں, یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ بس اتنا سا بتا دیں تاکہ تھوڑی سی آڈینس موٹیویٹڈ ہو کہ یہ چیز امپاسبل ہے یا ود ان دیئر ریچ ہے, کہ وہ ایزیلی ہر لیول کی جو خواتین ہیں, تھوڑا سا ایجوکیشن لیول کتنا ہونا چاہیے, یہ چیزیں گائیڈ کر دیں تاکہ ان کو ایک آڈینس کو آنے والی جو ویڈیو پوڈ کاسٹ ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اچھا, ایجوکیشن کا جہاں تک سلسلہ ہے تو لائک اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے یا آپ کو سیل فون یوز کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ انگلش تھوڑی بہت سمجھ لیتے ہیں اور ٹائپنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں, تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پنچوئل ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کا لگاؤ ہونا چاہیے, آپ کا اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے, تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور یہ بہت ایزی ہے. تو اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شروع میں یہ بات پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر خواتین جب آن لائن ارننگ کا نام سنتی ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے ارن کرنے کا ایک لیول سوچتی ہیں, تو وہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی شاید اس کے لیے کوئی بڑی ہائی فائی اسکلز, بڑی اس کے لیے ہائی فائی ایجوکیشن ضرورت ہوگی. تو ایجوکیشن تو انہوں نے بتا دیا کہ بیسک ایجوکیشن ہو, سیل فون یوز کرنا آتا ہو اور انگلش کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہو, تو آپ اچھی اسکلز سیکھ کر آن لائن ارننگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کا سب سے پہلا ایکسپیرینس جیسے آپ نے بتایا کہ گرافک ڈیزائننگ کا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا تاکہ آڈینس کو ایک تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ کہاں سے ایک انسان شروع کر سکتا ہے, اور بیسیکلی آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ میں نے ڈیزائننگ کا کورس جیسے میں نے بتایا یوٹیوب وغیرہ سے میں نے سیکھا اور میں نے ڈفرینٹ کورسز کیے, تو پھر خود پریکٹس کرنا شروع ہو گئی لوکلی. اور اس کے بعد مجھے ایک میگزین, انٹرنیشنل میگزین ہے ایک, اس کی آفر ہوئی, اس کو ڈیزائن کرنا تھا, تو اس کے لیے پھر مجھے ساتھ ٹیم بھی ریکوائرڈ تھی. تو پھر میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ پھر میں نے خود بھی اسٹارٹ کیا اس کو ڈیزائن کرنا, اور ساتھ میں نے گرافک ڈیزائنر اپنے ساتھ ہائر کیے. تو ہائر کیے تو مجھے بہت ایکسپینسو پڑ رہا تھا, تو لائک لوکلی پاکستان سے ہائر کیے, تو وہ مجھے تھوڑا میرے لیے ٹف ہو رہا تھا. اس لیے پھر میں نے خود ہی ٹریننگز دیں اپنی بچیوں کو, اپنے ساتھ ٹیم پوری میں نے آرگنائز کی, اور آج ماشاء اللہ الحمد للہ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ہم. پھر اس کے بعد میرے پاس ایک USA کا پروجیکٹ آیا, اس میں ہم نے ان کو میتھس کا سلیبس بنا کے دینا تھا 1 اسٹینڈرڈ سے لے کے 5 اسٹینڈرڈ تک. تو پھر وہ پروجیکٹ میں نے کیا الحمد للہ, میری ٹیم نے کیا, بچیوں نے کیا ماشاء اللہ میرے ساتھ. تو پھر یوں کرتے کرتے سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے الحمد للہ. تو آپ کے پاس ٹوٹل اسٹاف ممبرس کتنے ہیں جو آپ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں آپ کے ادارے میں؟ ہم 5 لوگ ہیں ماشاء اللہ الحمد للہ, اور سب بہت اچھے ہیں. وہ سارے آپ کے اپنے ٹرینڈ ہیں یا آؤٹ سائڈ بھی آپ؟ نہیں, 2 ان میں سے میرے اپنے ٹرینڈ ہیں, اور جو 3 ہیں وہ سیپریٹ لائک باہر سے ہیں, ہائر کیے ہیں. تو ابھی کرنٹلی آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو چکا, جو آپ نے بتایا کہ 2 سال اس کا ایک ٹائم فریم ہو چکا ہے, آپ اس میں ورکنگ کر رہی ہیں. ابھی انسٹیٹیوٹ آپ کا کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, یا آپ کس لیول تک کی ورکنگ کر رہے ہیں؟ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ای کامرس کا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس میں لائک امیزون, شاپیفائی, ای بے, ٹک ٹاک شاپ, یہ سب کورسز سکھائے جاتے ہیں. صرف کورسز نہیں سکھائے جاتے بلکہ پریکٹیکل ٹریننگ, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اسکلس وغیرہ ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ناممکن نہیں ہے کچھ بھی, فری لانسنگ کرنا بہت ایزی ہے. اس میں لائک گرافک ڈیزائننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, AI سے ریلیٹڈ کورسز ہیں. اسی طرح کے یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں. اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی ہے, روبوٹکس ہے, یہ سب چیزیں ہم سکھا رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ ایک نئے سننے والے کو جو بھی چاہے میل ہے یا فیمیل ہے یہ سن رہے ہیں اور فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کا سوچ لیتے ہیں, اور آپ کی باتوں سے اگر وہ انسپائر بھی ہو جاتے ہیں اور ایون آپ کے ادارے میں یا کسی بھی ادارے سے وہ فری لانسنگ کرنا شروع کرتے ہیں, وٹ از دا ایوریج انکم جو ایک آسانی سے بندہ ارن کر سکتا ہے, جو 1 یا 2 اسکلز آپ ریکمینڈ, بعد میں ہم آپ سے ریکمنڈیشن بھی لیں گے کون سی اسکلس ہیں, لیکن آپ ایزیلی کتنی انکم ارن کی جا سکتی ہے تھرو فری لانسنگ, جس سے مطلب اب موٹیویشن ملے کہ اس کو کرنا اچھی بات ہے, اور اس سے ایک سائیڈ انکم کے طور پہ بھی اور ایک فل ٹائم انکم کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, ہمارے پاس جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو لائک 2-3 منتھس لگ جاتے ہیں, ان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہوتا.
لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ ان کی اپنی نالائکی بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمس ہیں سب آپس میں جو بھی ان کے پاس آتے ہیں پروجیکٹس وہ آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اب ایک بچے کے پاس اگر ایک ایٹ اے ٹائم 4 5 6 10 پروجیکٹ ہیں وہ سب پہ کام نہیں کر سکتا. اسی طرح وہ ڈفرینٹ پوری ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ کام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو منیمم بھی اگر آپ کہیں تو آپ 25 20 30 تو لائک انیشیل اسٹیج ہے. مطلب اتنا ہی ہے جتنا ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ 9 to 5 جاب والا بندہ ارن کر رہا ہے. یا فیمیل ہیں جو موسٹلی آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ اسکولوں میں ٹیچنگ کر کے یا مطلب کسی اسپتال میں کام کر کے جو بھی فیمیل کی جابس جس طرح کی ایلوکیٹ ہمارے سوسائٹی میں ہیں تو اس سے بھی تقریباً میرا خیال ہے اتنی ہی انکم جنریٹ کی جاتی ہے. اور آپ کی فری لانسنگ کا جو بیسک لیول آف ارننگ ہے وہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل. اور یہ یہیں پہ اسٹیگننٹ رہے گا یا اس سے انسان بڑھ سکتا ہے؟ انکریز ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کو ڈیلنگ کرنی آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کلائنٹ گریب کرنا آتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ انکریز کرتے ہو. اور جتنا آپ محنت کرتے ہو جتنا آپ ہارڈ ورک کرتے ہو اتنا ہی رسپانس آتا ہے. دیکھیں فیمیل کا جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ گھروں میں اگر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی شاید ہم نے ان کو مطلب فیڈ کرنا ہے یا ہم نے ان کو بڑا کرنا ہے اور ان کے مطلب ایک بوجھ کنسیڈر کیا جاتا ہے کچھ علاقوں میں. تو اگر آپ خواتین یا ہماری جو مائیں بہنیں ہیں اگر ایزیلی ان کے ادارے سے یا کسی بھی اچھے ادارے سے سیکھ کر آپ ارننگ سٹارٹ کر دیتی ہیں تو دین یو کین بی اے گڈ ہینڈ ہیلپنگ ہینڈ جو آپ بن سکتے ہیں ٹورڈز یور فیملی. اور آپ اپنے اخراجات خود مینیج کر سکتے ہیں. اپنے ایون کچھ میں خود جانتا ہوں میرے ساتھ کہ میرے ادارے میں بھی ہیں جو اپنی فیسیں خود پے کر رہی ہیں خواتین اور اپنے ای کامرس سے ایک اچھا ارننگ جنریٹ کر رہی ہیں. مطلب اپنے آپ کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں. آپ نے اپنے انسٹیٹیوٹ میں بتایا کہ امیزون ای بے اور فری لانسنگ کے تمام جو آپ کہہ سکتے ہیں پلیٹ فارمز ہیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پروجیکٹس آتے ہیں اور پروجیکٹس پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی سب سے مشکل ٹاسک آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اسکلز انسان کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے. مطلب آپ جس طریقے سے خود بتا رہی ہیں کہ یوٹیوب سے سیکھ لی یا کسی ادارے سے سیکھ لی. اس کے بعد جو میجر پرابلم آتی ہے نا وہ آتی ہے کلائنٹ ہنٹنگ کیسے کی جائے. کیونکہ جب تک کلائنٹ نہیں ملے گا تو آپ کی اسکل بیکار ہے. تو وٹ ول یو سجیسٹ کہ کلائنٹ ہنٹنگ کے لیے کون کون سے میتھڈز اڈاپٹ کرنے چاہیے؟ اچھا ویسے تو سب کو ہی پتہ ہے فری لانسنگ کے لیے لائک فائور اپ ورک وغیرہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں پلیٹ فارمس, ان کے ساتھ آپ لوگ کلائنٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی انسان جیسے کہ لائک کوئی جیسے ایجوکیشن میں اس کا تھوڑا لیک ہے نہیں اس طرح سے ہینڈل ہو رہا تو لائک لوکل باہر مارکیٹ میں بہت کلائنٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کی اپنی فیملیز میں بہت سارے بزنس مین ہیں بزنس وومینس ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں, ان کو ہم آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. زیرو سے اس کو اسکریچ سے لے کے چلیں. جی جی مثال ہے کیونکہ میں جو چیزیں فیلڈ میں دیکھتا ہوں مجھے اس کا آئیڈیا ہے. آپ زیرو سے لے کے چلیں. مثال ہے ایک ایگزامپل ڈسکس کر لیتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کسی نے سیکھ لی ہے. جی جی شی از اے گڈ گرافک ڈیزائنر, ایکسپرٹ ہیں, پرو لیول ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا اسٹیپس فالو کریں جس کے لیے ان کو کلائنٹ ملیں گے یا ان کو ایک ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. ایک بیسک لیول آف مطلب جو بھی ایک جابین ہے یا اس نے سیکھ لیا پارٹ ٹائم کرنا چاہتا ہے یا فل ٹائم, اس کو کلائنٹ کہاں سے ملے گا؟ آپ ایک تو بتا دیا فائور اپ ورک کا, لوکل کلائنٹ ہنٹنگ کیسے ہوگی؟ لوکل کلائنٹ ہنٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے, آپ گوگل پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ سرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد جو بھی کوئی کمپنیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی بھی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں لائک وہ کوئی کچھ سیل بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, چاہے کوئی کلاتھ برانڈ ہے وٹ ایور سو لائک کوئی کراکری شاپ ہے, ہر کسی کا ایک اپنا کوئی نہ کوئی برانڈ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ ان سے بات کر کے ان کو گائیڈ کر کے ان کو اپنا کام دکھا کے ان سے سروس ان کو کہہ سکتی ہیں کہ ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے. تو لائک ان سے وہ یہ کام کر سکتی ہیں. آپ نے اس طرح سے کلائنٹ میں نے تو اپنے لیے ایسے ہی کلائنٹ ہنٹ کیے تھے. میں نے اسٹارٹنگ آپ کو بتایا تو میں نے تو اپنے لیے ایسے ہی اسٹارٹ لیا تھا. تو آپ نے مجھے انٹرویو سے پہلے بتایا کہ آپ جب شروع میں آپ نے ایکسپیرینس اپنا گین کر لیا, کچھ کلائنٹ مل گئے, تو آپ نے جو ٹیچ کیا وہ فری آف کاسٹ ٹیچنگ تھی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ سکھا کے بھی اچھا سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور آپ کی ایک اچھی ٹیم بھی بلڈ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم جو پاکستان میں تو گروپس بھی ہوتے ہیں, آن لائن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن گروپس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ گوگل سے سرچ آپ کر سکتے ہیں. جب کلائنٹ ہنٹنگ ہو جائے گی تو اٹ از بیٹر ٹو ورک الون
یا آپ کسی ٹیم کے ساتھ ورک کریں, دیٹ ول بی اے گڈ تھنگ کہ وہ اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں. بات اگر ارننگ کی ہو تو پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہ سیلفش پرسن ہو جاتا ہے. اگر آپ کچھ گین کر لیا ہے, آپ کے پاس کچھ آ رہا ہے اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہونا چاہیے کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ کریں, ان کو ضرورت ہے, نیڈ ہے, تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گی اور پریفر کروں گی اس بات کو کہ آپ اگر 10 روپے آپ کے پاس ہیں تو کوشش کریں اس میں سے 2 روپے 3 روپے دوسرے کو دے دیں, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کریں, ٹھیک ہے. اور ہمارا موٹیو بھی یہی ہے, اور ہم آن لائن بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آن لائن کورسز بھی کروا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو مطلب کورسز نہیں کر سکتے اور جو مطلب نہیں پے کر سکتے, ان کو بہت منیمم اماؤنٹ میں ہم یہ کورسز ڈلیور کر رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ جب آپ ارن کر رہے ہوں اور آپ ایک اچھے لیول پہ پہنچ چکے ہوں, دین ڈیفینیٹلی آپ کو سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے, آپ کو ان کو سوسائٹی کو پے بیک بھی کرنا چاہیے, اور آپ اس فارم میں پے بیک کر سکتے ہیں. نئے آنے والوں کے لیے آپ فیمیلز جتنی بھی آنا چاہ رہی ہیں ای کامرس میں یا آپ فری لانسنگ میں, اس میں کتنا اسکوپ ہے؟ میں اس کو اس اینگل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر 1 تو آ جاتا ہے جی پارٹ ٹائم ارننگ, کہ آپ اپنی ریگولر جو بھی آپ ارننگ کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, آپ وہ کنٹینیو رکھیں, ساتھ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم کچھ پروجیکٹس کے اوپر آپ ورک کر لیں. کیا اس میں اتنا اسکوپ ہے کہ آپ اپنی فل ٹائم جاب کوئٹ کر کے آپ صرف فری لانسنگ کے اوپر فوکس کریں تو آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں؟ ہاں ایسا ہے, لیکن اس میں کچھ اسکلس ہیں, ٹھیک ہے, اور پیشنس تو ہر فیلڈ میں چاہیے ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ڈیفینیٹلی. تو گرافک آپ کو پتہ ہے اب تو بہت عام ہوگی ہوئی ہے آئی ٹی فیلڈ میں, لائک اس طرح کی یہ چیزیں. تو ویب ڈیولپمنٹ ہے ایک, اس کے ساتھ آپ بہت اچھے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. آنے والے ٹائم میں ہر کوئی چاہے گا میرا بزنس بوسٹ ہو, پروموٹ ہو, SEO ہر کوئی کروانا چاہے گا, تو یہ ایک بہت بوسٹنگ اسکل ہے, لائک جو ایزیلی کر سکتا ہے. جیسے میں نے ایجوکیشن کا بھی لائک ہو اور اس طرح کی چیزیں, یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, میٹا ایڈز وغیرہ اس میں. اس کے علاوہ AI آٹومیشن, ویڈیو آٹومیشن بہت اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس اس وقت میرے انسٹیٹیوٹ میں سب سے زیادہ جو میرے پاس پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ویڈیو آٹومیشن کے چل رہے ہیں, یوٹیوب آٹومیشن کے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر لائک AI سے میں نے آپ کو بتایا, اور سائبر سیکیورٹی, ٹھیک ہے, ایک بہت اچھی فیلڈ ہے. آنے والے وقت میں ہر بندہ یہ چاہے گا کہ وہ سیکیور ہو, ہر کمپنی یہ چاہے گی کہ وہ سیکیور ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی اسکلز ہیں کہ جو آپ کو ابھی آنے والے وقت میں لانگ ٹرم آپ کو لے کے چلیں گی. تو اس کے لیے جس طریقے سے یونیورسٹی میں انسان پڑھتا ہے, مطلب آفٹر میٹرک 6 ایئرز یا 8 ایئرز آف ایجوکیشن چاہیے ہوتے ہیں اپنی ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے, تو واٹ از اے ٹائم فریم کہ آپ کوئی ان میں سے جو ابھی آپ نے نام لیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا لیا, یا آپ سائبر سیکیورٹی ہے, یا کوئی بھی اور جو آپ نے ابھی اسکل بتائی ہیں ویب ڈیولپمنٹ کی, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے انسان کو اپنے آپ کو ایک لیول دینے میں کہ وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرے کہ یس دس از دا ٹائم, اب میں اس کو اپنی ارننگ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ اچھا, اس کے لیے تو لائک 1 سال بھی لگ سکتا ہے, 6 منتھس بھی لگ سکتے ہیں, اور لائک 6 منتھ تو منیمم, ٹھیک ہے. کسی بھی اسکل میں کہتی ہوں کہ 6 منتھس آپ کے لگتے ہیں. مطلب آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے ٹوورڈ سنگل اسکل فار 6 منتھس منیمم. اگر وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی آج گرافک ڈیزائننگ شروع کی تو 15 دن بعد آپ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں, اس کے بعد امیزون پہ گئے, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں, آپ اگر چاہتے ہیں اس کو پورا بوسٹ کرنا, اگر آپ کے صرف ایک شوق ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں, جب اسکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, پھر تو آپ 3 منتھس لگائیں, 2 منتھس لگائیں, 15 days لگائیں, اٹس اپ ٹو یو. لیکن آپ اس کو چاہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو ارننگ کی طرف لے کے آئیں, یس, تو پھر اس میں تو آپ کو اتنا ٹائم ٹیکنگ ہے. اچھا, آپ کچھ ایسی سمجھتی ہیں کہ جو آپ کی اچھی اچیومنٹس ہیں جو آپ نے ابھی تک حاصل کی اس فیلڈ میں آ کر, جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو, کہ جس سے موٹیویشن بھی ملے اور ایک آپ کو ریکگنیشن بھی ہو کہ جی یس یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ دس مچ ٹو دی سوسائٹی؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. میری ایک, میں نام نہیں لے سکتی ابھی, لیکن میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, تو ایک تو ان کا ایجوکیشن کا کافی لیک تھا, لائک انہوں نے صرف 8 تک انہوں نے اسکول گئی تھیں, اور تقریباً 10 سال گزر گئے ان کی شادی کو, اور پھر ان کی فیملی میں بھی ایشوز تھے ہسبینڈ کے ساتھ, تو بچے ماشاء اللہ الحمد للہ ان کے 3 ہیں. تو وہ جب میرے پاس آئیں تو ان کو کمپیوٹر کا پتہ نہیں تھا کہ اسے ماؤس کہتے ہیں, کی بورڈ کہتے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے میری بہت اچھی ایک اچیومنٹ ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آج ماشاء اللہ الحمد للہ وہ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں ایز اے گرافک ڈیزائنر میرے ساتھ ہی, ٹھیک ہے. اور وہ ان کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے, ان کو میں نے پرووائڈ کر دیا ہوا ہے, وہ اسی کا کام کرتی ہیں.
باقی وہ کسی کا کام نہیں کرتی. تو ماشاء اللہ الحمد للہ یہ ایک اچیومنٹ تھی. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کی جو اچیومنٹس ہیں لائک ڈفرینٹ اسکولس میں ہم لوگ روبوٹکس لیب جو ہیں وہ بنا کے بھی دیے ہیں, اور فردر ابھی کچھ پروجیکٹس ہیں میرے چل رہے ہیں الحمد للہ. اور نہ صرف ہم لیب وغیرہ ڈیولپ کر کے دیتے ہیں بلکہ ان کی مینٹیننس کے لیے بھی جب بھی کوئی ایشو ہوتے ہیں تو لائک ہم لائف ٹائم کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور ان کے جو اسٹاف ہے, جو ٹیچر اسٹاف ہے, ان کو بھی سائبر سیکیورٹی وغیرہ کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. تو یہ ایک روبوٹکس تو ایک مطلب نیکسٹ لیول جو سمجھیں کہ تھنکنگ ہے یا نیکسٹ لیول آپ اسکل آ رہی ہے, یا اس میں آپ سمجھیں کہ بچوں کو اس طرف لے کر آنا چاہیے. لائک جس طریقے سے ابھی لیٹسٹ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اے آئی کا, تو فیوچر از اباؤٹ روبوٹکس. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کریں کہ اگر کوئی آپ سے اس کی سروسز لینا چاہ رہا ہے تو اس میں آپ آفر کیا کر رہی ہیں اور اس میں ہے کیا, بیسیکلی روبوٹکس آپ کس طرح آفر کر رہے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ اسٹارٹ ہم ان کو بیسک جو الیکٹرانکس کا کنسیپٹ ہوتا ہے اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑا اس کے لیے اسکول ہونا ضروری ہے. نہیں اسکول ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی جوائننگ دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ویک میں ہم نے 2 days کلاسز رکھی ہوئی ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی لائک اسکول گوئنگ بچے ہیں, یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں تو وہ بھی اس کو ایزیلی جوائن کر سکیں اور سیکھ سکیں. کس لیول تک کا بچہ اس کو جوائن کر سکتا ہے؟ اچھا لائک انیشیل اسٹیج اگر بچے کی ہو تو لائک 6 years 5 years سے بچہ اسٹارٹ کر سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ ہوتی ہے اور وہ اچھا کولیبوریٹ کرتا ہے. ڈیجیٹل اسفیئر, امیزون, ای بے, شاپیفائی, ٹک ٹاک شاپ, اس کے علاوہ ای کامرس, فری لانسنگ, گرافک ڈیزائننگ اور اے آئی کے بعد اب روبوٹکس میں بھی آپ نے سنا. اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں نا کہ یو آر یوز لیس اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو دین آپ اپنی تھنکنگ کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریفریش کریں, کوئی اسکل سیکھیں. یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں ابھی آپ میرے پاس جتنے بھی پوڈ کاسٹ میں لوگ آتے ہیں تقریباً اس میں سے 70-80% کی مین تھنکنگ یہ ہے کہ جو اولڈ وے آف تھنکنگ ہے اس کو چینج کیا جائے. اپنے آپ کو نئے آنے والے موجودہ حالات کے اندر آپ اپنے آپ کو بلڈ کریں, اس کی اسکل سیکھیں, اس میں اپنے آپ کو, اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو دین ڈیفینیٹلی یو آر یوز لیس. اور اگر آپ اپنے آپ کو یوزفل بنانا چاہتے ہیں, ایک اپنی کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں ٹورڈ دی سوسائٹی, دین آپ کو ان اسکلس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا پڑے گا, آپ کو یا آپ کی جو اپ کمنگ جنریشن ہے. دیکھیں ابھی انہوں نے بات کی کہ 5 to 6 years کا جو بچہ ہے وہ بھی روبوٹکس کی فیلڈ میں آ رہا ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے, سیکھنا شروع کر دینا چاہیے. تو دس از نیو وے آف تھنکنگ. اب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے تو میٹرک یا اس کے بعد تک بھی آپ بچے کو مطلب ایک ینگ کڈ ہی سمجھتے تھے کہ یہ ابھی بچہ ہے, اس کو بھی کیا بتائیں, یا اس کو مارکیٹ کا یا باہر کی دنیا کا کیا اندازہ. تو ابھی آپ کے جو ینگ کڈز ہیں دے آر ناٹ ینگ ایز یو تھنک. ابھی آپ کا جو بچہ ہے 20 years کا, 18 years کا, وہ اچھی ارننگ کر سکتا ہے اف ہی اور شی ہیز اے گڈ اسکل ود ہم اور ہر. تو آپ اس فیلڈس کی طرح, ان جو جتنی بھی ریکمنڈیشن کی گئی ہیں ان فیلڈس کی طرف آئیں, خود آئیں یا اپنے ینگ کڈس کو اس طرف لے کر آئیں تاکہ آپ اچھی کنٹریبیوشن دے سکیں سوسائٹی کو. آپ کی کوئی ایسی مسٹیک, یا انسان کی زندگی میں ہوتا ہے بعض اوقات کوئی پرابلم آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ جی میرے لیے, یعنی جس طرح ہوتا ہے فیمیل کے لیے بڑے آبسٹیکلز ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں, جب آپ باہر ورک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی پبلک ڈیلنگ بھی ہوگی, لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے, انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کرتے ہوں گے, تو کہاں پہ ایسی مسٹیک ہوئی یا کوئی ایسی بڑی پرابلم جہاں سے آپ کو لگا ہو کہ مجھے یہ چیز کوئٹ کر دینی چاہیے؟ ایسا مجھے کبھی نہیں لگا. اچھا. ہاں کبھی بھی نہیں لگا, اور الحمدللہ میرے ساتھ میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا, اور میں نے اپنے اللہ سے ہیلپ مانگی اور اس نے کی. میں نے کبھی بھی کوئی بھی چیز ہے اس پہ میں نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ یہ میں نہیں کر سکتی, اور مجھے لگتا ہے ہر انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر انسان سب کچھ کر سکتا ہے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہنٹ مل رہی ہوتی ہے کہ لائک یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن جب آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے, آپ ان کے لیے کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور میں شاید کہ اتنی ایفرٹس نہ بھی کرتی, لیکن میں جب بھی فیل ہوا کہ میں بہت تھک کی ہوئی ہوں, یا یہ چیزیں میرے لیے بہت زیادہ بنالائز ہو گئی ہیں, یا میں نے بہت زیادہ چیزیں ایکسپینڈ کر دی ہوئی ہیں, تو میرے مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے, اب میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے میں پھر لائک دوبارہ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے, میں پھر اسی
طرح سے محنت کرنا شروع کر دیتی ہوں اور اسی طرح سے کام شروع کر دیتی ہوں. لیکن مجھے کبھی نہیں لگا کہ یہ چیز مجھے ختم کر دینی چاہیے. میں بہت ہیپی ہوں اس سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں نے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور آج ماشاء اللہ الحمدللہ میرے ساتھ بہت لوگ جڑے ہیں جو یہ سب اس سے استفادہ لے رہے ہیں, جو ایز اے ٹیم بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ایز اے آپ کے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے لرنر آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. امپریسو ان کا ایک اسٹوری ہے اور آپ خود بھی اس چیز کو فالو کریں. ڈیجیٹل اسفیئر کو آپ ہم لنک بھی شیئر کر دیں گے بایو میں, اور آپ ان کے پیجز کو بھی فالو کریں, ان کی ورکنگ کو ایڈمائر کریں. اور اپنے بچوں کو, اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے سے سن رہے ہیں, ڈیجیٹل اسفیئر میں آپ آ نہیں سکتے فزیکلی, تو آپ اس طرح کے کسی بھی ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوں جو آپ کی ایک لرننگ میں, ایک آپ کے کنٹریبیوشن آف دی سوسائٹی میں آپ کی مدد کر سکے. دیکھیں پاکستان کے لیے اکثر یہ بات کی جاتی ہے جی قرضے بہت ہیں, یا ابھی پچھلی ہماری پوڈ کاسٹ میں عرفان بھائی آئے ہوئے تھے, ہی سیٹ کہ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر قرضہ ہے. تو وہ قرضہ آپ نے نہیں اتارنا, آپ نے اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے. پاکستان انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائے گا. نئے آنے والوں کے لیے کوئی ایک اسپیشل ریکمنڈیشن جو خواتین گھروں میں سن رہی ہیں یا بچیاں جو ابھی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں, کہ انہیں کیا کرنا چاہیے یا کہاں سے ایٹ لیسٹ انہیں سٹارٹ لینا چاہیے؟ اچھا, ابھی ایسا ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور مینٹالٹی بھی ہوتی ہے, اور کوئی بہت جلدی سیکھ لیتا ہے, کوئی دیر سے سیکھتا ہے. وہ تو جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اور جس طرح کی اس کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, جس طرح کا اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اسی کو دیکھ کے ہی بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور میں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی سجیسٹ کرتی ہوں. ہمارے ہاں تو بھیڑ چال ہے نا, جب امیزون کا ایک پیک آتی ہے تو سارے اس طرف چلے جاتے ہیں, جب گرافک ڈیزائننگ کی آتی ہے تو سارے گرافک ڈیزائننگ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز مطلب آپ گائیڈ کر رہی ہیں کہ ہر بندے کو اپنی ابیلیٹیز اور اپنی سکلز یا اپنے ایک سمجھے ان سائڈ فیلنگ دیکھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ اسے کیا چیز سوٹ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ ٹرینڈ چل گیا ہوا ہے آن لائن ارننگ. اس کے میں سخت خلاف ہوں. ٹھیک ہے, آن لائن ارننگ ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, لیکن جب تک آپ کے پاس اسکل نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ اکثر میسیج وہ فیس بک پہ لکھا ہوا جاتا ہے, واٹس ایپ چلانا آتا ہو تو آپ پیسے ارن کر سکتے ہیں, اس گروپ کو جوائن کریں. تو اس طرح نہیں ارننگ ہوتی. اس طرح لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ لائک آپ پہلے اتنے پیسے ڈپازٹ کرائیں. میرے پاس بے تحاشا گننے میں نہیں آتے ایسے کیسز, ڈیلی بیسس پہ ایسے کیسز آئے ہوئے ہوتے ہیں. جو کام اس طرح نہیں چلے گا ایک پراپر چینل کے تھرو, وہ اسکیم کا شکار ہو جائے گا. ہاں بالکل اسکیم کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور آج کل آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہر لنک پہ کلک نہیں کرنا چاہیے, ہر ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہیے. میں ایک میسیج دینا چاہوں گی, ٹھیک ہے, کہ لائک آپ اپنے اندر ایک ہنر پیدا کریں. شارٹ کٹس کے چکر میں شارٹ کٹس کے چکر میں بالکل نہ پڑیں. ٹھیک ہے, یہ بات میرا خیال ہے پہلی پوڈ کاسٹ سے لے کے آج کی پوڈ کاسٹ تک بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے اسکل کے لیول کے اوپر, اور اس کے بعد شارٹ کٹ تلاش نہیں کرنے. ان کو 2 سال لگے ہیں. میرے پیچھے آنے والے جو پچھلی پوڈ کاسٹ میں جو گیسٹ تھے, آپ ان کی بھی سٹوری سن چکے ہیں آلریڈی, کہ ہر بندے کو ایک لیول بلڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا, راتوں رات امیر آپ نہیں ہو سکتے, راتوں رات آپ اسکیم کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان جیسے جو اسکیمرز ہیں ان سے بچائیں, اسکلز پہ فوکس کریں, اپنی گروتھ کے اوپر فوکس کریں. اور اگر آپ ای کامرس بھی کر رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جاتے ہیں, امیزون کی طرف جاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں سلولی آپ کی ایک بلڈ اپ کی طرف جائیں گی. اوور نائٹ میں آپ کے پاس ایسا اگین وہی بات آ جاتی ہے, اگر آپ کسی لالچ کے چکر میں کسی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, کسی لنک پہ کلک کر لیں گے, تو ڈیفینیٹلی یا تو آپ کا ڈیٹا لاس ہو جائے گا, یا آپ کی پاکٹ سے آپ کی اماؤنٹ نکل چکی ہوئی ہوگی. تو یہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کرنی ہے. اس کو کلوز کرتے ہیں. آپ کیا موٹیویشن دینا چاہیں گی, یا ون لائنر کیا آپ ایک پیغام دینا چاہتی ہیں ٹورڈز دی یوتھ جو آپ کو سن رہی ہیں, کہ وہ اگر آپ کی طرح یا جو خواتین اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں ان کی طرح باہر نکل کے ایک ادارہ بلڈ کرنا چاہتی ہیں, تو انہیں کیا میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر کے ہنر کو پہچانا جائے اور خود کو اس قابل کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو جب کوئی اسکل آ جاتا ہے نا, کوئی بھی اسکل ہے, جب آپ سیکھ لیتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ آپ میں جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا, تو اس کو کوئی نارمل چیز نہ سمجھی جائے.
ٹھیک ہے. یہ کانفیڈنس ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو بالکل مائنر سے اسٹیج سے بہت پیک لیول پہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وڈ یو ریکمینڈ ٹو دی فیملیز ایز ویل کہ وہ بچیوں کو ایک اس طرف آنے دیں اور اس میں بڑا اچھا اسکوپ ہے؟ بالکل لازمی. اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو بھی بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر ان کے پیرنٹس, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنے فیملیز کو اور ان کے بالکل باہر ہو کے کام کریں, کچھ بھی چیزیں کریں, میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں. ان کے نوٹس میں ہو اور وہ جو مرضی کریں, لیکن ان کے نوٹس میں ہو اور اچھا کریں. ٹھیک ہے, خود کو پروو کریں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میں تو یہ کہوں گی کہ فیمیلز کو اپنے جو میل ایک پروٹیکشن ماحول ہوتا ہے اس میں رہ کے ہی فیمیلز کو آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں اب کچھ اس طرح کے معاملات ہیں فیملیز میں کہ جو کہتے ہیں نیرو مائنڈیڈ ہوں. مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آج کل ہر پیرنٹ یہی چاہتے ہیں. میرے خیال میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں میں یہ چیز آئی ہوئی ہے. ایزی انکم ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے جو ایک عام ذکر کیا جاتا ہے نا کہ گھر بیٹھ کر کمائی کریں, تو ڈیفینیٹلی یہ سوٹ زیادہ فیمیل کو کرتا ہے. اور میرے اپنے پاس ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ میں بہت ساری فیمیلز ہیں جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور یہ ورک کر رہی ہیں. گھروں میں کپڑے سیل کر رہی ہیں, گھروں میں اور پروڈکٹ سیل کر رہی ہیں, خود بنا کے بیچ رہی ہیں یا خود مارکیٹ سے خرید کر بیچ رہی ہیں. تو یہ چیز ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. اچھا, کچھ ایسی آڈینس بھی ہے جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب ہم نے بات کی کہ جی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں جانا, لنک کلک کے اوپر نہیں جانا. فیمیلز کچھ ٹک ٹاک پہ یا کچھ ایپس کے اوپر لائیو سیشنز کر کے کچھ ارننگ کا ان کا ایک مطلب لوگوں نے بتا دیا کہ اس طریقے سے بھی ارننگ ہو سکتی ہے, آپ بغیر اسکل کے آپ ارن کر سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کو ٹوٹلی ایک ون لائنر سم اپ کر دیں کہ یہ چیز پاسبل ہے یا یہ چیز آؤٹ آف دا وے ہے, اس میں کوئی ایسا گنجائش نہیں ہے اس چیز. میں تو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اس طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے, اسکلس کی طرف آئیں, خود کو بوسٹ کریں, خود کو پہچانیں. کچھ لوگ صرف کمائی دیکھتے ہیں, اس میں حلال یا حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں ڈیفینیٹلی اٹ از ویری مچ کمپلائنٹ ٹو شریعہ کہ آپ شریعت کے تحت جا کر اپنی ارننگ کریں اور آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ارننگ کی طرف نہ جائیں. دیکھیں, 1-2 دن میں بھی آپ نے اتنا ہی کمانا ہے جتنا آپ نے 6 مہینے بعد کمانا ہے. شاید اس سے کہیں زیادہ اچھا کما لیں گے عزت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور میں اسکلس کی طرف اس لیے آتی ہوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں کچھ بھی ہو جاتا ہے اور آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے, لائک دنیا تو نہیں, خیر ملک میں اگر کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو آپ بچ جاتے ہیں. اور آپ بچیں گے تو آپ کے اندر موجود اسکل بھی بچے گا. جب آپ کے پاس وہ اسکل بچ گیا تو آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. پہلے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا اپنے آپ کو ری بلڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود زیرو سے اسٹارٹ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور آج ماشاء اللہ الحمد للہ یہ چیزیں ہیں. اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کام کرتے ہیں, آپ کے پاس کوئی اسکل آتا ہے اور آپ اس سے ارننگ کرتے ہیں, اور جب آپ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں دوسروں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کبھی نہ سمجھیں کہ آپ کا لاس ہوتا ہے, وہ انکریز ہی ہوتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, کہ میں نے جب جو چیزیں میں نے بڑھائیں, ڈیوائڈ کیں, تو میرے رب نے اس کو دگنا چگنا الحمد للہ فائدہ دیا اس میں. آپ نے ذاتی حیثیت میں ایک میسیج کنوے کر دیا. ڈیجیٹل سفیئر جو آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, جی جی, اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی ایک پیغام دینا چاہیں, کوئی ایسی اسکل کی اناؤنس کرنا چاہیں جو آپ آفر کر رہی ہیں, یا اپنے ڈیجیٹل سفیئر کے پلیٹ فارم سے کوئی میسیج ٹورڈز دا یوتھ دینا چاہیں, یو آر ویری مچ اوپن ٹو ڈو دس. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے لیے بھی, لڑکوں کے لیے بھی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکے کچھ کریں گے تو ہم جیسی بچیاں, لڑکیاں جو ہیں وہ آرام سکون سے رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بچیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں, لازمی آئیں. اور ان کے لیے میں حاضر ہوں, میرا انسٹیٹیوٹ حاضر ہے 24/7. آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آن لائن ہم کورسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ آ کے میرے پاس آ کے آپ سیکھنا چاہیں تو تب بھی موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ حاضر ہیں, اور بہت ہی منیمم پرائسز پہ, مطلب پنڈی اسلام آباد میں اوور آل میں نے اوور ویو کیا, اور اس کے مطابق پھر میں نے ایک اپنے پرائسز رکھے. اور پرائسز اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ پے نہیں کرتے آپ اس چیز کی ویلیو ہی نہیں کرتے. میں نے بتایا نا 2 سالوں میں, ماشاء اللہ 4 سال سے, میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے میں 4 سال سے کام کر رہی ہوں, تو فری آف کاسٹ بھی میں نے سکھایا ہوا ہے. تو اس فری آف کاسٹ سکھانے میں اور کاسٹ کے ساتھ سکھانے میں نے بہت ڈفرینس پایا ہے. رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. آپ جو پے کر کے سیکھتے ہیں نا اس کی آپ ویلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں ہیں. اوبیسلی اسٹاف ہے, ٹیچرس ہیں, ایکسپینسز ہیں, تو ہم چارج تو کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹ کے اپنے ایکسپینسز ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں,
اور جہاں پہ بھی ہماری ہیلپ ہو ہم آپ کو پروجیکٹس پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو کام دیتے ہیں کرنے کے لیے, لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ آپ اس قابل خود کو شو کریں, پہلے اسکل کے اوپر اپنا کمانڈ حاصل کریں, کمانڈ حاصل کریں, پھر ہمیں آپ پروو کریں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اسی سے کریں. زبردستی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسی اور جو ورک کر رہی ہیں ان اپنے گھروں میں رہ کر یا آؤٹ آف دا فیلڈ کے اندر جا کر اگر آپ کام کر رہے ہیں, آفیسز بنا کے, انسٹیٹیوٹس بنا کے, تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے. ان جیسوں جو اور فیمیل تھنکرز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے تاکہ ایک اچھا معاشرہ بلڈ ہو, ایک اچھا کمپٹیشن, ایک ہیلدی ڈیولپ ہو. ان سائڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, خاندان کے اندر بھی ہوتا ہے, اور آؤٹ سائڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے جو آپ پبلکلی اپنے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میسیج از ویری مچ کلیئر. یوتھ کو اپنے شارٹ کٹس کے طرف سے ایک اس چنگل سے نکل کے اپنے محنت کی طرف جانا ہے. کوئی بھی اچھی اسکل سیکھ کر اس سے ارننگ میں کنورٹ کریں گے. جب آپ اسکل سیکھ کر پہلی ارننگ لیں گے نا, پہلا روپیہ یا پہلا ڈالر یا پہلی آپ کی کمائی آئے گی, تو وہ اندر سے جو اطمینان آپ کو ملے گا نا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ شارٹ کٹس میں آپ جس طرح مرضی ارن کر لیں اور اسی طرح جو آؤٹ آف دا وے آئے گا نا تو وہ آؤٹ آف دا وے نکل جائے گا. لیکن جب یہ اس طریقے سے اسکلس کے ساتھ اور آپ کو ایک اطمینان کے ساتھ آئے گا تو ڈیفینیٹلی میرا یقین ہے, ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت ڈالے گی اور آپ کے معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. ڈیجکس پوڈ کاسٹ یا ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز کے دونوں آبجیکٹو کو ذہن میں رکھیں. اپنے بزنسز کو اگر آپ پروموٹ کروانا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کروانا چاہتے ہیں, آن لائن اسٹور ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, یا ان میں سے کچھ فیلڈز جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آفر کر رہا ہے جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے خود کچھ ایسی اچیومنٹ حاصل کی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ موٹیویشن کا باعث بن سکتی ہے, تو آپ نیچے دی گئی ای میل پہ کانٹیکٹ کریں. ہمارا ادارہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ ہمارے اگلے مہمان بن سکتے ہیں. ڈیجکس پوڈ کاسٹ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پوڈ کاسٹ سے جڑے رہیں, اور آپ فیلڈ میں یا اپنے گھروں میں رہ کر کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے آپ کا اور آپ کی ذات کا اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا بھلا ہو. جزاک اللہ.